أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ. گزشتہ کئی درسوں سے حج سے متعلق مسائل ذکر ہو رہے ہیں. آج اس مضمون کا آخری درس ہے. جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو پھر حکم یہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، چند دن منا میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کیا جائے. چنانچہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منا میں ٹھہرا جائے، جمرات پر کنکر مارے جائیں اور پھر ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائے. علاوہ ازیں وہاں قیام کا وقت اللہ کی یاد میں گزارا جائے. بہتر یہی ہے کہ 3 دن رکا جائے، لیکن اگر کوئی شخص 3 کے بجائے 2 دن رکتا ہے، یعنی 12 کو جمرات کو کنکر مار کر واپس ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں اور کوئی گناہ نہیں. البتہ ایک لفظ ارشاد فرمایا جو قابل توجہ ہے، لمن اتقى. حج سے فراغت پر منا میں ٹھہرنا 2 دن یا 3 دن، یہ سارا معاملہ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کا دل تقوی سے آباد ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ 2 دن 3 دن نہیں، ساری زندگی منا میں پڑا رہے تو اسے نفع نہیں. حج کا انعام کیا ملا؟ جس کا حج مقبول ہوا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے. لیکن جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بسا ہی نہیں اور اسے تقوی نصیب ہوا ہی نہیں تو یہ حج کے دوران بھی گناہوں میں مبتلا ہے، حج سے فراغت پر بھی گناہوں میں مبتلا ہے، اور پھر جب وطن واپس آئے گا اپنے مقام پر پھر گناہوں والی زندگی ہوگی. صرف حج ہی نہیں، ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. صرف حج ہی نہیں، ہر عمل میں بنیاد اللہ کا ڈر ہے. عمل تو بظاہر ایک حلیہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے. 2 رکعت پڑھ لی سنت، 2 رکعت پڑھ لی فرض، 4 رکعت پڑھ لی سنت، 4 رکعت پڑھ لیے فرض، 6 نفل پڑھ لیے یا کوئی اور عمل کر لیا. یہ تو ایک ظاہری شکل و صورت ہے عمل کی، لیکن عمل کی روح وہ اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی معرفت کتنی ہے، اور میں اندر سے کتنا مسلمان ہوں. تقوی مومن کی پہچان ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آپ تلاوت فرماتے ہوئے غور کریں
बार बार इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, गोया ईमान का तकवा के साथ जोड़ है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। और तकवा अल्लाह का डर उस इबादत के लिए तैयार करता है। अगर दिल में अल्लाह का डर नहीं तो फिर दुकान अजीज होगी, सजदा नहीं। फिर अपनी मसरूफियत अजीज होगी, अपना शुगुल मेला और अपनी दूसरी चीजें, लेकिन नमाज में हाजिरी की तौफीक नहीं होगी। इबादत की तरफ रग़बत पैदा ही तब होगी जब दिल में अल्लाह का डर होगा। ये तक़वा उभारेगा, उठाएगा और अमल की तरफ लेकर जाएगा। वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, ये तक़वा का बीज अंदर कैसे पनपता है, इसकी आबियारी कैसे होती है, तक़वा अंदर कैसे पलता है, इसके लिए इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुजूर पेशी को याद रखो। तुम सब ने उस पाक जात की बारगाह में जमा होना है। जहां मर्जी उड़ान भर लो, कोई आसमानों पर, कोई समुंदर की सीने पर, कोई जमीन पर, जहां मर्जी भागते फिरो, उड़ते फिरो, तैरते फिरो, आखिर ये है कि अल्लाह के हुजूर पेश हो। और पेश होकर फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, इतनी सी जर्रे भर की नेकी भी उसका अजर मिलना है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रे भर बुराई उसकी सजा मिलनी है। जब ये एहसास और ये आखिरत का फिक्र और गम ज्यादा से ज्यादा नसीब होगा तो दिल में खुद बखुद अल्लाह का डर, अल्लाह की हुजूर पेशी का खौफ, अपने किए का हिसाब, ये सारी चीजें आएगी। और ये नसीब हो गई तो फिर अमल खुद बखुद जिस्म से निकलेंगे। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक दे।